السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا نام ہے عثمان اور میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی خود سے جڑی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیجیے۔ یہ کہانی مجھے ایک سبسکرائبر احمد اشتیاق نے بھیجی ہے، جس کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، وہ پڑھائی کے سلسلے میں گوجرانوالہ گئے تھے۔ گوجرانوالہ جا کر پہلے تو انہوں نے ہاسٹل میں رہنا چوز کیا، مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہاسٹل کی زندگی ان کے لیے نہیں بنی۔ ہاسٹل کے وارڈن کی بے جا پابندیاں تھیں اور ہاسٹل میں پرائیویسی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ ماحول بھی عجیب سا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاسٹل میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکے۔ گوجرانوالہ میں ہی ان کے 2 دوست بن گئے اور ان دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ کوئی اپارٹمنٹ یا مکان کرائے پہ لے لیتے ہیں اور مہینے کے بعد کرایہ دے دیں گے۔ اپارٹمنٹ میں اپنی مرضی سے سکون کی زندگی گزار سکیں گے، کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، وہاں جیسے چاہیں ویسے رہ سکتے ہیں۔ احمد کہتا ہے کہ ہم نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا، بہت سے گھر دیکھے، مگر جو گھر ہمیں پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا، اور جن کا کرایہ کم ہوتا وہ رہنے کے قابل نہ ہوتے، یا وہ یونیورسٹی سے اس قدر دور ہوتے کہ وہاں سے روزانہ یونیورسٹی جانے کے لیے پیٹرول کا خرچہ دگنی قیمت پر ہمیں ادا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اپنی اسی تلاش میں ایک دن احمد کا ایک دوست، جس کا نام انہوں نے ندیم بتایا ہے، وہ بیٹھے موبائل پر گوجرانوالہ میں کرائے کے گھروں کی ایڈز دیکھ رہے تھے، جو وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اچھلا۔ احمد بتاتا ہے کہ ہم باقی 2 دوست حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ آخر وہ کس چیز کی خوشی میں ایک دم سے چیختا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے ایک گھر ملا ہے جو بہت ہی کم قیمت کا ہے، اب دعا کرو کہ یہ کوئی اسکیم نہ ہو۔ ہم بھی فون پکڑ کر دیکھنے لگے، مگر اس کے موبائل پر لگی ہوئی ایڈ دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ جو گھر کی تصویر لگی ہوئی تھی اس گھر کے مقابلے کرایہ صرف 2000 روپے تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے تو فوراً سے ندیم سے کہا کہ یہ کوئی اسکیم ہے، بلا وجہ ہمارا بھی وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی وقت ضائع کرے گا، یا تو یہ کہے گا کہ میں ایک زیرو لگانا بھول گیا، یا یہ کسی نے کوئی پرینک کیا ہوگا۔ مگر احمد کہتا ہے کہ ندیم اس بات پر ضد کرنے لگا کہ نہیں، ہم فون کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ واقعی ایسا ہو اور یہ گھر اسی قیمت میں مل جائے۔ احمد کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ چلو کر کے دیکھ لو، اپنی مانی تو تم نے کسی کی ہے نہیں۔ تو اس نے فوراً سے ایڈ پر دیا ہوا نمبر ڈائل کیا، فون سپیکر پر ڈال دیا، بیل جا رہی تھی اور میری نظریں فون پر ہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ فون نہیں اٹھایا جائے گا، میری بات سچ ہو جائے گی، مگر حیرت انگیز طور پر آگے سے فون اٹھا لیا گیا۔ فون کے اس پار جو بھی آدمی تھا وہ شاید پہلے ہی کتایا ہوا تھا۔ عجیب چڑچڑے سے انداز میں سلام کرتا ہوا کہنے لگا، ہاں بولو کیا بات ہے، میرا وقت ضائع نہ کرنا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر فوراً ناگواری آئی۔ میں ندیم کو اشارے میں کہنے لگا کہ فون بند کرو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی پرینک ہے، کسی نے جان بوجھ کر گھر کی تصویر لگا کر اور فون نمبر ان کا دے دیا ہوگا۔ احمد کہتا ہے کہ ندیم نے میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور ان انکل کو کہنے لگا کہ ہم نے دراصل ایڈ دیکھی ہے، اس میں ایک گھر تھا جس کا کرایہ 2000 تھا، کیا واقعی وہ 2000 ہے؟ ابھی ندیم بول ہی رہا تھا کہ فون کے اس پار سے چنگارتی ہوئی آواز آئی، کیا تم نے میرا وقت صرف اس لیے برباد کیا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ واقعی یہ 2000 کا ہے؟ وہ آدمی غصے سے بڑبڑاتا ہوا کال بند کر دیتا کہ تبھی ندیم نے اسے کہا کہ نہیں، ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں۔ احمد کہتا ہے کہ ندیم کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے تو جواب ہی نہیں آیا۔ میں نے فوراً سے ندیم کے ہاتھ سے فون پکڑا کہ کہیں لائن کٹ تو نہیں گئی، مگر کال چل رہی تھی، دوسری جانب سے خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے انکل ہوش میں آئے، وہ کہنے لگے، ہاں میرا ہی گھر ہے، مگر کیا تم شور ہو کہ تم نے وہ گھر واقعی کرائے پر لینا ہے؟ احمد کہتے ہیں کہ ندیم نے فوراً سے کہا، جی میں نے وہ گھر کرائے پر لینے ہیں، مگر آپ ہمیں بتا دیں کہ گھر کی تصویریں بالکل اوریجنل ہیں۔ انکل نے جواب دیا کہ ہاں گھر کی تصویریں بالکل اوریجنل ہیں، آپ لوگ ایک بار آ کر دیکھ بھی لیجیے گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ انکل کی بات پر ہم ایک دم حیران ہو گئے، پوچھنے لگے کہ کیا شرط ہے؟ تو انکل کہنے لگے کہ میں 6 مہینوں کا کرایہ ایڈوانس میں لوں گا۔ ہم نے پہلے تو انکل کی بات پر ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا کہ 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں کیوں، مگر وہ گھر ہمیں جس قدر سستے میں مل رہا تھا ہمارے لیے غنیمت تھا۔ احمد کہتا ہے کہ ندیم نے فوراً ہی انکل کے ساتھ ڈیل ڈن کی
انکل نے ہمیں لوکیشن بتائی اور ہمیں صبح 7 بجے وہاں پہنچنے کا کہہ دیا۔ احمد کہتا ہے جیسے ہی کال بند ہوئی میں نے اسے کہا کہ 6 مہینے کا کرایہ اکٹھا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ندیم کہنے لگا کہ خدا کا شکر ادا کرو 2000 کے اندر اندر اس قدر سستا گھر مل رہا ہے، مگر مجھے نہ جانے کیوں کچھ کھٹک رہا تھا۔ احمد کہتا ہے بھائی میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ بچپن سے ہی میری سکس سینس بہت مضبوط تھی، مجھے بہت پہلے سے وائبز آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس دن بھی مجھے ویسے ہی وائبز آ رہی تھی، مگر وہ وائبز کچھ اچھی نہیں تھیں۔ اگلے دن اتوار تھا، ہمیں چھٹی تھی۔ صبح 6:30 بجے ہم اپنے ہاسٹل سے نکل کر اس گھر کی طرف بڑھ گئے۔ لوکیشن 30 منٹ کا فاصلہ شو کر رہی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو 7 بج چکے تھے۔ ہم نے تصویر میں موجود گھر کی فوٹو سے گھر میچ کرتے ہوئے گھر کے عین سامنے بائک روکی۔ ندیم نے آگے بڑھ کر بیل بجائی مگر دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ دوسری بار پھر بیل بجائی، اس بار بھی دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ اس بار تو مجھے پکا یقین ہو چلا تھا کہ ہمارے ساتھ واقعی یہ کوئی پرینک ہوا ہے، شاید وہ انکل بھی اس پرینک کا حصہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے واپس ہاسٹل چلے جاتے جب ہمارے پیچھے ایک بائک آ کر رکی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک انکل کھڑے تھے جن کی عمر تقریباً 50-60 کے درمیان ہوگی۔ ہمیں دیکھتے ہوئے انہوں نے سلام کیا مگر آج ان کے سلام میں کل جیسی اکتاہٹ نہیں تھی۔ ہم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے گھر دیکھنا ہے؟ ہم نے کہا جی ہم نے ہی آپ سے کل کال پہ بات کی تھی۔ انکل نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مکان کا دروازہ کھولا۔ گھر نہ زیادہ اچھا تھا نہ ہی زیادہ برا تھا، مگر ہمیں جو چیز مل رہی تھی وہ 2000 روپے میں بہت عمدہ تھی، اس لیے ہم نے انکل کی ڈیل فوراً سے منظور کر لی۔ اگلے دن پیپر ورک وغیرہ ہوا اور ہم نے ساتھ ہی انکل کو 6 ماہ کا کرایہ دے دیا۔ ہمیں تو اپنے ہاسٹل سے جان چھڑوانے کی جلدی تھی، مگر انکل کو دیکھ کر ایسے لگتا جیسے انکل بھی یہ تمام کارروائی بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ 2 سے 3 دن بعد ہم نے اپنا سارا سامان ہاسٹل سے اٹھا کر اس سامان کو لیتے ہوئے اپنے نئے گھر میں چلے گئے۔ اب میں یہاں بتاتا چلوں کہ وہ گھر کہیں سے بھی آسیب زدہ یا پھر کوئی کھنڈا نما گھر نہیں تھا، عام گھروں کی طرح گھر تھا جیسے کہ لوور مڈل کلاس لوگوں کا ہوتا ہے۔ سنگل سٹوری تھا، 2 کمرے تھے، ایک اوپن کچن تھا اور ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ البتہ پینٹ کچھ پرانا تھا، کہیں کہیں جگہ سے اکڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ہم نے چارپائی وغیرہ کا انتظام کیا اور اپنا گھر مکمل طور پر رہنے کے قابل کر لیا۔ ہم بہت خوش تھے کہ ہمیں ہاسٹل کی زندگی سے چھٹکارا مل چکا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے اس گھر سے کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی۔ پہلی رات جب ہم نے وہاں گزاری تو مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ احمد کہتا ہے کہ میرے ابا مذہب کے بارے میں تھوڑے سخت ہیں، وہ مجھے چھوٹی عمر سے ہی صبح اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد لے کر جاتے تھے۔ وہ مجھے صبح فجر پڑھنے کی عادت تھی، جو عادت ہاسٹل میں آنے کے بعد بھی نہیں چھوٹی۔ میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، میرے باقی کے 2 دوست تو اس وقت سو رہے تھے۔ یہاں پر میں اضافہ کرتا چلوں کہ وہ گھر جس علاقے میں واقع تھا وہ نہ ہی زیادہ گنجان آباد تھا اور نہ ہی اس میں زیادہ آبادی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر کچھ گھر موجود تھے اور درمیان میں ایک چونک تھا جس کے پاس مسجد تھی۔ احمد کہتا ہے کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر گھر لوٹ رہا تھا۔ گھر سے تقریباً کچھ ہی فاصلے پر تھا جب ایک دم سے میرے پیچھے سے کوئی چلتا ہوا آیا اور میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے ندیم میرے آگے آگے جا رہا ہے۔ میں نے اس کو بلایا، اوے ندیم تو کہاں سے اٹھ گیا آج؟ مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چلتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ احمد کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوا، مگر جیسے اس نے صحن عبور کیا، صحن کے آگے برآمدے کے پلر کے پاس ایک دم سے وہ غائب ہو گیا۔ احمد کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ شوکنگ تھی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی پہلے ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ آج اپنی آنکھوں سے اس قدر عجیب واقعہ دیکھ کر میں جیسے سٹیل ہو چکا تھا۔ ایک دم سے خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب میں سٹیل کھڑا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کسی کو پکاروں یا نہ پکاروں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے چاروں طرف آسیب ہی آسیب ہو۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، خود پر پھونکی، خود کو حوصلہ دیا کہ اللہ سے بڑی یہاں کوئی طاقت نہیں ہے، مجھے کوئی چیز کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اپنا حوصلہ بڑھاتا ہوا میں کمرے میں گیا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں اس وقت مکمل طور پر کھلی ہوئی تھیں۔ میں چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 7 بجے یونیورسٹی جانے کے لیے جو میرے دونوں دوست اٹھے تب بھی میں ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ دونوں تیار ہوئے، اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور یونیورسٹی کو چلے گئے۔
ہمارا فری لیکچر تھا. ہم باہر گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئے تو میری غائب دماغی محسوس کر کے شہزیب جو کہ میرا دوسرا دوست تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے احمد، تم ایسے ویئرڈ بیہیو کیوں کر رہے ہو، کوئی بات ہے کیا؟ احمد کہتا ہے بھائی پہلے میں نے سوچا کہ ایسی باتیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں، مگر پھر میں بولنا شروع ہوا اور میں نے فر انہیں ساری کہانی سنا دی. شہزیب مجھ سے کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے یار، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم نے نہ جانے کیا دیکھ لیا ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ صرف تمہاری آنکھوں کی ایلیوژن ہو جو ساری رات تم سوئے نہیں ہو. ظاہری سی بات ہے ساری رات نہیں سو گے تو صبح ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. میں ان سے کہنے لگا کہ نہیں یہ میرا ایلیوژن نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں ساری رات نہیں سویا مگر میرا ایلیوژن اس قدر اسٹرانگ بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ وہ دونوں مجھے اس بات پر قائل کرنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بھی ان سے زیادہ بحث نہیں کی اور کہا کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوا ہوگا، اگلی بار جب ان میں سے کوئی واقعہ تمہارے ساتھ ہوگا تب میں بھی تمہیں ایسے ہی جواب دوں گا. میں اٹھ کر کلاس کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے وہ دونوں بھاگتے ہوئے میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم لڑکیوں کی طرح ناراض بہت ہوتے ہو یار، کہہ تو رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تم ایسے ہی ڈری جا رہے ہو. مگر میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کلاس کی طرف بڑھ گیا کیونکہ لیکچر کا وقت ہو چکا تھا. عثمان بھائی دوپہر کو یونیورسٹی سے آتے ہوئے ہم بازار سے روٹیاں اور سالن پکڑ چکے تھے. ہم نے گھر آ کر کھانا کھایا. مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی تھی مگر ندیم کہنے لگا کہ موسم اچھا ہے اور چھت پر چلتے ہیں، یہاں کے بچے پتنگ اڑا رہے ہوں گے، ان کو چھیڑتے ہیں. احمد کہتا ہے کہ میرا جانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا مگر وہ دونوں مجھے کھینچتے ہوئے لے گئے کہ آؤ بچوں کو تنگ کرتے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ اوپر چلا گیا. چھت پر گئے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا برآمدہ بنا ہوا تھا، کوئی کمرہ وہاں نہیں تھا. ہم تینوں کھڑے ارد گرد دیکھ رہے تھے جہاں بہت سارے بچے چھتوں پر کھڑے پتنگ اڑا رہے تھے. ان بچوں کو دیکھ کر ندیم اور شہزیب میں بحث ہونے لگی کہ آخر کیوں ہماری حکومت اس چیز کو بین نہیں کر رہی، اتنے سارے حادثات ہو رہے ہیں مگر پھر بھی اس چیز پر پابندی نہیں لگائی جا رہی. ابھی وہ دونوں اسی بحث میں تھے جب ایک دم سے ہمیں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی. ہم تینوں ایک ساتھ واپس پلٹے تو آواز دور جا رہی تھی. کچھ دور جا کر برآمدے کے پاس پہنچ کر وہ آواز رکی. احمد بتاتا ہے کہ سورج ابھی مکمل طور پر غروب نہیں ہوا تھا اور سورج کی کرنوں سے پڑنے والا سایہ ہم تینوں کو ڈرانے کے لیے کافی تھا. زمین پر 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کا سایہ موجود تھا جسے دیکھ کر ہم تینوں بری طرح سے ڈر گئے تھے. اگلے لمحے وہ سایہ ہمیں دور جاتا ہوا دکھائی دیا اور ایک دم سے جیسے ہوا میں غائب ہو گیا. میں نے فوراً سے گردن موڑ کر ندیم اور شہزیب کی طرف دیکھا تو وہ دونوں بھی میری طرف ہی دیکھ رہے تھے. میں نے فوراً سے پوچھا کہ تم لوگوں نے بھی وہی دیکھا ہے جو میں نے دیکھا؟ تو انہوں نے گردن ہاں میں ہلا دی. ہم تینوں کے چہرے خوف سے سرد پڑ چکے تھے. ہم تینوں باری باری آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نیچے آئے اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے. آہستہ آہستہ ہمیں اب ساری کہانی سمجھ آ رہی تھی کہ اس قدر بہتر لوکیشن میں کوئی گھر ہمیں 2000 روپے ماہانہ کرائے پر کیسے دے سکتا ہے. یہی وجہ تھی. مگر اب ہم اس گھر کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. 6 ماہ کا کرایہ دے چکے تھے. میں نے تو ان دونوں سے کہا کہ 12,000 کی کیا اوقات ہے، ہم ایک 12,000 کے پیچھے کیوں اس آسیب زدہ گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. مگر وہ کہنے لگے کہ تم تو امیر باپ کی اولاد ہو، ہمارا کہیں اور گزارا نہیں ہے. کچھ دیر ہم اس کمرے میں بیٹھے رہے. آہستہ آہستہ ہم اپنے ہاتھوں میں لوٹے تو ہم وہاں سے نکلتے ہوئے پرانے ہاسٹل اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلے گئے کیونکہ یونیورسٹی ٹائم میں ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی شام کو ہم آئیں گے. ہاسٹل میں دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. رات کو 10 بجے ہم واپس گھر آئے تو گھر میں قدم رکھتے ہی ایک دم سے سارے واقعات میرے دماغ میں گھومنے لگے. مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے. ہم تینوں ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے. آج شاید ندیم اور شہزیب کو نیند نہ آتی مگر میں پہلے ہی ایک رات کا جاگا ہوا تھا. لیٹتے ساتھ ہی مجھے نیند آ گئی. مجھے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی نے مجھے پکڑ کر مکمل طور پر جھنجھوڑ دیا. میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ندیم اور شہزیب ابھی سوئے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ مجھے کل کے گزرے سارے واقعات یاد آنے لگے. میں نے وضو کیا، اپنی ٹوپی پکڑی اور مسجد کی طرف چلا گیا. واپس آ کر ہم تینوں تیار ہوئے اور واپس یونیورسٹی چلے گیا. ہم تینوں اس گھر سے بہت زیادہ ڈر چکے تھے. ندیم کی اماں نے اسے ہاسٹل بھیجتے وقت ساتھ ایک ٹب بھی بھیجا تھا. اسی ٹب میں ہم تینوں نے باری باری اپنے کپڑے دھوئے. سارے ایک ساتھ میں ہم نے گھر کی تھوڑی بہت صفائی کی. صفائی سے فارغ ہو کر ہم بیٹھے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے لگے جب ایک دم سے باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی
اس آواز کا آنا تھا کہ ہم تینوں کی گردنیں ایک دم آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کی طرف گھومی۔ میں نے ان سے کہا کہ آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں، مگر ان دونوں نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگے نہیں باہر نہیں جانا، یہ وہی چیزیں ہیں، یہ کافی دن سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا پہلے بھی کچھ ایسا ہو چکا ہے جو تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اکثر ہم بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی چیز گر جاتی یا پھر کوئی آواز آ جاتی جس سے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم انہیں کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ تم بھی یہیں بیٹھے رہو، انہیں کوئی رسپانس نہ دو۔ 1.5 سال نہیں، بس یہ 6 ماہ پورے ہوں گے تو ہم اس گھر سے نکل جائیں گے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک بار پھر سے باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی، مگر اس بار آواز کافی تیز تھی۔ احمد کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ہنستا دیکھ کر میرے دونوں دوست ایک دم ڈر گئے، اچھل کر دور ہوئے۔ میں نے ان کے ڈر کو حیرانگی سے دیکھا اور مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، مگر میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ہو گیا، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میرے آگے لگ کر دوڑ لگا دی۔ مین گیٹ کھولتے ہی وہ گلی میں بھاگ رہے تھے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جب کافی بھاگ بھاگ کر وہ تھک گئے تب میں ان تک پہنچا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم یوں بیٹھ کے عجیب طریقے سے ہنس رہے تھے، ہمیں لگا شاید ان جنات نے تم پر قبضہ کر لیا ہے۔ احمد کہتا ہے کہ بھائی ان کی بات سن کر جیسے ایک دم سے میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا، میں ان کی بات سن کر سوچوں میں گر گیا۔ تب انہوں نے ایک دم مجھے بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت لائٹ لے لیا ہے، اگر وہ چیزیں ہمیں اس طرح سے ڈرا سکتی ہیں تو یقیناً وہ کوئی بڑا نقصان بھی کر سکتی ہیں، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا سیریس نہ لینا ہمارے گلے پڑنے والا ہے۔ میں نے فوراً انہیں ٹوکا اور کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم گھر واپس آئے، اپنی چیزیں اٹھائیں اور مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلے گئے۔ احمد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ہم سے کہا دیکھو میں تو اس طرح کے معاملات کے بیچ میں نہیں پڑتا، مگر میں تمہیں ایک شخص کا نمبر دیتا ہوں۔ پھر ہم سب مل کر اس شخص کے پاس چلے گئے، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ شام کو 4 بجے مولوی صاحب کے بتائے ہوئے وہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے گھنٹی بجائی تو ہم تینوں بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئے اور انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ایک مکمل نظر گھر پر ڈالی اور ہمارے ساتھ اندر آتے ہوئے برآمدے میں بیٹھ کے ہم نے انہیں پانی پیش کیا، اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر تم لوگوں کو زیادہ اثرات نظر آتے ہیں۔ ہم تینوں باہر انتظار میں بیٹھ کے ہمارے تینوں کے دل بہت زیادہ دھڑک رہے تھے۔ وہ صاحب کمرے میں بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ پڑھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ پڑھائی کی۔ پھر جب وہ باہر نکلے ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، یہ کون تھے جو ہمیں یہاں پر تنگ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جو بات ہمیں بتائی اس بات پر تو ہمیں یقین ہی نہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں کچھ مسلمان جنات رہتے ہیں، ان کے بچے ہیں جو اکثر آپ کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، شاید وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور، مگر ان کے جو بڑے نر اور مادہ ہیں ان کا کہنا ہے اگر یہ لوگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو ہم بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کی بات سن کر شاہ فوراً بولا کہ ہم تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن انہوں نے میرا سفید کاٹن کا کرتا بھی پھاڑ دیا، ایسے لگتا ہے جیسے کینچی سے کتر دیا ہو۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان سے تمام باتیں پوچھی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں، میں اب انہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، اگر میں انہیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ طیش میں آ جائیں گے اور یقیناً میرا اور تم تینوں کا نقصان کریں گے۔ تم تینوں یہاں پر رہو جب تک رہنا ہے، ان میں سے کوئی بھی اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں سے بڑے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب میرے بچے بھی ان تینوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب ان صاحب نے اپنا معاوضہ مانگا تو ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ 13,000 روپے معاوضہ مانگ رہے تھے۔ ہم نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا، انہوں نے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے اس گھر میں گزارے ہوں گے، اس کا وہ 13,000 مانگ رہے تھے، مگر اس وقت ہم انہیں انکار نہیں کر سکتے تھے کہ نہ وہ ان جنات کو ہمارے پیچھے لگا دے۔ ہم نے انہیں رقم دی تو انہوں نے اپنا ایک کارڈ ہماری طرف بڑھایا اور کہا کہ اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ہم نے ان سے وہ کارڈ تھاما تو وہ چلے گئے۔ کارڈ پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، نیچے وہ مسائل بھی لکھے تھے جن کا وہ حل کرتے تھے۔ میں نے کارڈ پکڑ کر کچن کی چھوٹی شیلف پر رکھ دیا۔ ان کے جانے کے بعد جیسے وہ جنات اور ان کے بچے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ہر پل موت کے خوف کے اندر دیے رہنے سے بہتر ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم ہاسٹل کے ایکسپینسز، اس کا برا ماحول برداشت کر لیں۔ احمد کہتا ہے کہ ہم نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اور اپنے گھروں کو آگے، لیکن آج بھی وہ دن میرے دماغ سے نہیں نکلتا۔ اگرچہ ان 6 ماہ میں ان لوگوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا، لیکن ہر وقت ہمارے دماغ پر ان کا خوف سوار رہتا تھا۔